ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں پریس کلب لیا کے باہر، جہاں پر پروفیسر کو حراست میں رکھنے پر اساتذہ کا دھرنا جاری ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں زعفران شاہ بابر۔ جی زعفران بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی اصل میں واقعہ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر انور نذیر علوی صاحب جو HOD ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اردو کے، وہ ڈسپلن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ 26 نومبر کو انہیں پتہ چلا کہ جس سیکشن میں صرف بچیاں موجود ہوتی ہیں وہاں لڑکوں کا داخلہ بالکل منع ہے، وہاں پر کچھ بچے موبائل کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے اس بچوں سے کہا کہ آپ موبائل ہمیں دے دیں، کیونکہ موبائل کی سختی سے ممانعت ہے۔ یہ حکومت پنجاب کی طرف سے ممانعت ہے موبائل کی۔ ان بچوں نے موبائل دینے کے بجائے الٹا انور نذیر علوی صاحب کو گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب نے ان سے موبائل لے لیا، اور ایک بچہ جو تھا، وہ دونوں بچے آپس میں کزن ہیں، ایک بچہ علی عازب، اس نے گالیاں وغیرہ نکالنی شروع کر دی، اور بہت ہی زیادہ اس نے گالیاں نکالی، ماں بہن کی گالیاں نکالی، اور وہ بچہ بھاگ گیا۔ دونوں بچے چلے گئے۔ اس کے بعد جو ایک بچہ تھا وہ آیا، وہ کیونکہ موبائل ہمارے پاس تھے، اور وہ انور نذیر علوی صاحب نے پرنسپل آفس میں جمع کروا دیے تھے۔ یہی ایک ہمارے SOPs ہیں، موبائل جو ہے بچوں کا وہ ہم پرنسپل کو جمع کروا دیتے ہیں۔ تو بچہ جو تھا وہ آیا انور نذیر علوی صاحب کے پاس، ایک بھائی ایک کزن، کہ آپ جو ہے موبائل ہمیں دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ موبائل جو ہے وہ ایک پورا پروسیجر ہے، آپ اپنے والدین کو لے کے آئیں گے، آپ نے بدتمیزی کی ہے، تو اس کا پھر آگے ایک ڈسپلنری ایکشن ہوگا، اس کے بعد آپ کو موبائل ملیں گے۔ تو وہ بچہ جو تھا وہ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے چچا آ گئے اس بچے کے، اور وہ آئے ہیں چچا، ہم نے انہیں بالکل ویسے ہی ڈیو رسپیکٹ دی ہے جیسے کہ کسی بھی بچے کے پیرنٹس کو دی جاتی ہے۔ ہم نے انہیں بٹھایا ہے، انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے معذرت باقاعدہ ہم سے کی، اور انہوں نے وہ جو اپنا بھتیجا تھا اس سے کہا کہ جی معذرت کرو، اور موبائل ہم نے انہیں کہا کہ آپ کو موبائل ہم تو نہیں دے سکتے، پرنسپل صاحب کے پاس ہے، تو وہ آپ پرنسپل صاحب سے رابطہ کیجیے گا، منڈے کو آئیے گا۔ تو وہ چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی جو بچہ یہاں بعد میں موجود تھا، اس کے والد کی کال آئی انور نذیر علوی صاحب کو، اور انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ آپ نے میرے بیٹے کو خود بھی پیٹا ہے، اور آپ نے بچوں سے پٹوایا ہے، اور بلکہ بچوں کے بجائے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے کرائے کے گنڈوں سے پٹوایا ہے۔ فون پر ایک دو انہوں نے دھمکیاں دیں، بہت ہی زیادہ غیر مہذب زبان استعمال کی۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کے بچے کو نہ تو انور نذیر علوی صاحب نے بتایا کہ نہ تو انہوں نے ہاتھ لگایا ہے اس بچے کو، اور نہ ہی کسی اور بچے کو انہوں نے کہا کہ بھی اس کو پیٹو، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک استاد دوسرے بچوں سے کہے کہ جی فلاں بچے کو پیٹ دو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور لیا کالج کا ماحول تو ویسے بھی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد درخواست دے دی، اور وہ درخواست بالکل من گھڑت، اور وہ من گھڑت یہ تھی کہ جی انہوں نے ہمارے بچے کو خود بھی وکٹوں سے اور بیٹ سے مارا ہے انور نذیر علوی صاحب نے، اور انہوں نے جو ہے وہ شاید دوسرے بچوں کو بھی کہا کہ آپ پیٹیں۔ تو ہمیں بلوایا گیا SHO صاحب کی طرف سے، انہیں بھی ہم نے یہی کہا کالج کے نمائندوں کے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ہم چونکہ اساتذہ ہیں، کالج اساتذہ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اور میرے خیال سے کالج اساتذہ معاشرے کے ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو انتہائی مہذب، انتہائی قانون کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارا پیشہ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم مار پیٹ یا تشدد کی کسی کارروائی میں ملوث ہوں۔ ہماری تو پوری کوشش یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں جو عدم برداشت کی فضا بڑھ رہی ہے، ہم تو کلاسز میں بھی، لیکچرز میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں میں خصوصاً یہ تشدد کا رجحان پنپنے ہی نہ پائے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک استاد جو ہے، استاد جیسا ذمہ دار شخص، کالج پروفیسر جیسا ذمہ دار شخص، وہ کیسے ایسا کر سکتا ہے کہ کسی بچے کو کسی دوسرے بچے پر تشدد کرنے کے لیے اکسائے؟ لیکن انہوں نے ہماری یقین دہانیاں جو ہیں وہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنی بات پر پتہ نہیں کیوں وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جی آپ نے جو ہے، بلکہ ایک دو معززین کے پاس ہم گئے کہ اس معاملے کو آپ مہربانی کریں، صلح صفائی سے حل کروائیں۔ جو ہمارے ادھر معاشرے کا کلچر ہے کہ آپ جو ہے مہربانی کریں، سول سوسائٹی یا معززین شہر اپنا رول پلے کریں اور اس معاملے کو حل کروائیں۔ ان معززین شہر کی موجودگی میں بھی انہوں نے پروفیسر صاحب کو دھمکیاں دی اور کہا کہ ہم آپ کو بھی پیٹیں گے، ہم بچوں کو بھی پیٹیں گے۔
تو اس کے بعد پھر اس عجیب و غریب قسم کی جھوٹی FIR یا جھوٹی درخواست یا جھوٹے اور من گھڑت وقوعے کے باوجود جو ہے وہ پروفیسر صاحب کے خلاف FIR کاٹ دی گئی۔ سر اب پروفیسر صاحب جو ہے نا وہ تھانے میں اور کہاں پر موجود ہے، اور دوسری بات یہ سر کہ آپ لوگوں کا آگے لایا عمل کیسا ہے؟ پروفیسر صاحب کو ضمانت کروانی پڑی، لازمی بات ہے۔ حالانکہ DSP صاحب نے پہلے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ عدالت سے بیل نہ کروائیں، یہ آپ کا تو معاملہ ہی بالکل آپ کے حق میں ہے، یا یہ معاملہ ہی بالکل جو ہے من گھڑت ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ریلیف مل جائے گا ابتدائی انکوائری میں ہی۔ لیکن وہ ہمیں پروفیسر صاحب اس وقت عبوری ضمانت پر ہیں، اور وہ ایک دفعہ میں عبوری ضمانت کروا لی ہے حبس بیجا کی دفعہ میں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے DSP صاحب کی طرف سے کہ جی آپ دوسری جو ہے وہ دفعہ کے لیے تیار رہیں، اب وہ بچے کو اغوا کرنے کی آپ پر جو ہے وہ دفعہ لگے گی۔ ایک بچہ جو ہمارے کالج کا انرولڈ اسٹوڈنٹ ہے، اور کالج سے اگر وہ باہر گیا تو اپنے چچا کے ساتھ، اپنے سرپرست کے ساتھ باہر گیا، اس کو اغوا کیا ہی کیسے جا سکتا ہے؟ تو اب سمپل سی ہماری دو مطالبات ہیں۔ ایک تو پروفیسر صاحب کے خلاف جو جھوٹی FIR ہے اس کو خارج کیا جائے فی الفور، اور دوسرا جو ہم دھمکیاں دی جا رہی ہیں پروفیسر صاحب کو کہ بیٹوں کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وہ اس کا جو ہے ان کے جو لوگ یہ کارروائی، یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اس قسم کی سنگین، فوراً اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ ایک استاد کا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ پوری کی پوری کالج کمیونٹی اس وقت شدید اضطراب کا شکار ہے، خوف و ہراس کا شکار ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، گورنمنٹ گریجویٹ کالج لیا ضلع لیا کا نہیں بلکہ ڈویژن بھر کا اس وقت تعداد کے حوالے سے، BS کالج کلاسز کے حوالے سے سب سے بڑا، ڈویژن کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ایسے ماحول میں اساتذہ کیسے پڑھا پائیں گے؟ ایسے ماحول میں اساتذہ ڈسپلن کیسے قائم رکھ پائیں گے؟ لہٰذا میری ارباب اختیار سے یہ اپیل ہے کہ وہ خدارہ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھیں اور ہمارے جو ایک سنوائی کریں، ہماری داد رسی کریں، ہمارے پروفیسر کے خلاف FIR خارج کریں، اور پروفیسر صاحب کو جو دھمکیاں دی گئی ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اگر ہمارے یہ دونوں مطالبات منظور نہیں ہوتے تو میں PPLA کا ڈویژنل پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گا، اور اس احتجاج کا دائرہ قرار بڑھانے پر میں مجبور ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، ہمارے ساتھ تھے زعفران شاہ بابر جو کہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔